اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک دفعہ ہندوستان کا اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کہ مالک کائنات اپنے پاک کلام کی تشریح سے ایمان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے فضل و کرم سے صحیح معنوں کے اندر تفسیر و تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے سن کر ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات, گزشتہ لیکچر میں ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیات طیبات کی تفسیر, ترجمہ اور تفسیر سماعت کی تھی. آپ نے قرآن حکیم کی یہ 5 آیات طیبات پہلے جو شروع میں آئی ہیں, اس کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے متقین پرہیزگار لوگوں کی صفات ذکر فرمائی اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ سچے مسلمان ہیں. یہ جو پہلی 5 آیات ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اس کے آگے والی جو 2 آیتیں ہیں اس کے اندر 5 صفتیں ذکر کی گئی, پھر 5ویں آیت کے اندر ان کی جزا کا ذکر فرمایا گیا. تو یہ 5 آیات طیبات جو تھی, اس کے اندر ان ایمان والوں کا ذکر تھا, ان مسلمانوں کا ذکر تھا کہ جو سچے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی سچے مومن تھے. اب ان کے بعد 2 آیات طیبات جو آ رہی ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پکے کافر تھے. 2 آیات طیبات سورہ بقرہ کے آگے, ان 5 آیات کے بعد 6 اور 7. تو ان 2 آیات طیبات کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کفار کا ذکر فرمایا جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یعنی پکے کافر تھے. اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یعنی 13 جو آیات طیبات ہیں, ان کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا. وہ منافق جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے. تو خالق کائنات نے ان کا ذکر فرمایا کہ وہ قرآن کی اصطلاح میں منافق جنہیں کہا گیا, تو یہ سارا ان کا ذکر اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا. تو پہلی آیت کریمہ شروع ہوتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. فرمایا کہ بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا, جن کی قسمت میں کفر ہے یا جو کفر پہ راسخ ہو چکے ہیں, جو کفر پہ راسخ ہو چکے ہیں, تو ارشاد فرمایا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں. تو یہ وہ پکے کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جن کا 2 آیتوں کے اندر ذکر فرمایا. تو فرمایا وہ ایمان لانے والے نہیں. آپ چاہے ان کو ڈرائیں انذرتہم, چاہے آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم, چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں, تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کسی صورت وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر مور لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوۃ, اور فرمایا ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو
تو یہ 2 آیتیں ہیں، ان الذین سے لے کے عذاب عظیم، یہ 2 آیتیں جس کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت نے پکے کافروں کا ذکر فرمایا اور جن کے بارے میں واضح فرما دیا کہ حبیب آپ چاہے انہیں انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں کفر ہے، یہ کفر پہ راسخ ہو چکی ہے۔ تو پہلی آیت ہے یہ بات کہ پہلے الفاظ کی طرف آ جائیے، غور کیجیے۔ فرمایا ان الذین کفروا، کافر یعنی جو کافر ہے، تو کفر جو ہے اس کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا۔ کفر ہم کہتے ہیں نا یہ کفر فلاں کفر، کفر سے کفر، تو کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپانا۔ رات کو بھی یہ جو رات چھائی ہوئی ہے اس کو بھی لغوی معنی میں کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے اپنے اندھیرے کے اندر۔ یہ رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے لغوی معنی کے اندر، عرض کر رہا ہوں، کیونکہ کسان جو ہے نا زمین کو کھود کے جو بیج ہے وہ زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو یہ لغوی معنی اس کا کہ اس کو کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، رات کو بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے کفر کا لغوی معنی یعنی چھپانا ہے، اور اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ اس کا معنی ہے ضروریات دین، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، ضروریات دین کیا ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں آپ سے، ضروریات دین کا انکار کرنا یا ان کی تحقیر کرنا، یعنی ان کو ہلکا جاننا، یا ان کا استہزاء کرنا یعنی مذاق اڑانا ضروریات دین کا، تو یہ کفر ہے۔ ایسا کرنے والا بندہ کافر ہو جائے۔ اب ضروریات دین کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رب کو رب ماننا، اس کی ذات و صفات پہ ایمان رکھنا، انبیاء کی نبوت، یہ ضروریات دین میں سے۔ پھر نبی ختم نبوت، ہمارا جو ایمان ہے اللہ کے پاک محبوبہ ہمارے آخری نبی، یہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے۔ اس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ضروریات دین میں سے۔ پھر حشر و نشر، یہ ضروریات دین میں سے۔ فرشتوں پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ضروریات دین، یعنی جو خاص چیزیں ہیں دین کی، جو بنیاد ہیں دین کی، تو یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں آتی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یا اس کی تحقیر کرنا، ہلکا سمجھنا یا اس کا مذاق اڑانا، جو بھی ایسا کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ یعنی ان کا انکار کرنا، اس ضروریات دین کا انکار کرنا، یہ کفر ہے اصطلاحی معنی کے اندر۔ اور اسی طرح قرآن حکیم کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم میں کفر 2 معنی کے اندر استعمال ہوا۔ کفر بعض جگہ پہ قرآن حکیم کے اندر لفظ کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنی میں آیا۔ کفران نعمت، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا نہ کرنا یا ناشکری کرنا، کفر اس معنی کے اندر بھی آیا۔ اور بعض جگہ پر کفر سے مراد کافر، اور یہاں پر جو فرمایا نا ان الذین کفروا، تو یہاں کفر سے مراد کفر بالقرآن ہے، یعنی قرآن کا انکار کرنا۔ جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو یہاں پہ کفر سے مراد جو ہے وہ کفر بالقرآن ہے۔ کہ جس نے قرآن کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا، تو وہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ اب اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کافر، ایک ہے کفر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، ایک ہے کافر، اور کافر جب اس کا لغوی معنی یہ بھی ہے، آپ دیکھیں نا کہ لغوی معنی میں نے کہا کہ رات کو بھی کہتے ہیں کافر، اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر بہت سے نام ہیں، کہیں کہ ایک بہت سے نام ہیں، ہزاروں نام ہیں ایک چیز کے۔ تو لغوی معنی کے اندر نہیں، اصطلاح عموماً کوئی اگر کافر کا لفظ استعمال کرے گا یا مطلق کافر بولے گا تو اس سے مراد وہی کافر ہوگا جو اللہ رسول کا انکار کرنے والا۔ لغوی معنی میں نہیں لیا جائے گا اس کو، میں نے لغوی معنی آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ آپ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ تو جب بھی مطلق کافر کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا۔
پھر اس کے اندر ایک سوال یہ کہ جو کافر ایمان سے ہیں ہی محروم، اللہ نے ان کو محروم رکھا ایمان سے. حضرت نے فرمایا ابھی چاہے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پھر انہیں تبلیغ کا مکلف کیوں ٹھہرایا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان تبلیغ کیوں فرماتے تھے؟ تو اس لیے کہ اللہ رب العزت ان پہ اپنی حجت پوری کرنا چاہتا تھا کہ کل بروز قیامت وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آ رہا. وہ سورہ ملک کے اندر شاید دوسرا رکوع ہے نا کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے گروہ در گروہ، جہنم چنگاڑے کی کفار جب ڈالے جائیں گے، آگ اس کی لپٹیں باہر ہوں گی، تو وہ جہنم کے فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اس وقت اقرار کریں گے ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہا کہ ہم نے اس وقت انکار کیا، ہم نے تکذیب کی، جھٹلایا. ہمیں ڈر سنانے والے آئے، اللہ کے نبی آئے، ہم نے جھٹلایا، انکار کیا، ہم اس کو نہیں مانے اور کافروں میں سے ہوں گے. تو وہ اللہ یہ اس کے باوجود جب وہ کفر پہ جمے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود انہیں اس لیے دعوت دے گی، دین کی دعوت دے گی کہ دین کی طرف آ جاؤ تاکہ حجت پوری ہو جائے. کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں جناب کوئی ڈر سنانے والا ہی نہیں، ہمیں تبلیغ نہیں کی گئی، ہمیں ایمان کی دعوت نہیں دی گئی. تو یہ اللہ ان پہ حجت پوری فرمانا چاہتا تھا. پھر اس کے اندر وہ فرمایا کہ جو کافر شروع سے ایمان سے محروم تھے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند تھیں، ان پہ ہدایت کی راہیں شروع سے جب بند تھیں تو ایک یہ بھی کہ اس لیے ان کو اس کی طرف بلایا گیا، ہدایت کی طرف بلایا گیا کہ تاکہ وہ اس کا کل کو بہانہ نہ بنا سکے، عذر نہ بنا سکے. کہ جس طرح بہانے بنائے جائیں گے جب دیکھیں گے نا اللہ کے عذاب کو یا اللہ کے جلال کو، غضب کو، تو فرمایا نا سورہ یاسین کے اندر جو فرمایا کہ ہم ان کی زبانوں پہ مور لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. یہ جو ہوگا نا کہ جب اللہ کے غضب کو دیکھیں گے انکار کریں گے، یا اللہ ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے کفر نہیں کیا. نحن، وہ فرمایا نا اس آیات کے اندر کہ ہم ان کے افواہ میں ہی، ہم ان کے منہ پہ مور لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے اعضاء ہم سے کلام کریں گے، وہ بتائیں گے کہ ہم جو گناہ کرتے رہے. تو پھر یہاں پر اصل اصول یہ ہے کہ کیا یہ عذر بھی بنا لیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے دلوں پر مور لگا دی تھی، ہم کیا کرتے، ہم ایمان کیسے لاتے. ایک تو یہ تھا نا کہ ان کو تبلیغ اس لیے کی گئی کہ کل کو ان پہ حجت پوری ہو جائے، اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی. تو کل کو یہ بہانہ کر سکتے تھے نا یا اللہ تو نے ہمارے دلوں پہ مور لگا دی، ہم کیسے ایمان لاتے. ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں جو کفر تھا تو نے مقدر کر دیا تھا کہ یہ مورے لگا دی، پھر ہم کیسے ایمان لاتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پہ دلوں پہ جو مورے لگائی تو اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو مجبور محض کر دیا کہ ایمان نہ لاؤ، اللہ نے اختیار دے کے بھیجا. وہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اللہ نے عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، واضح برہان، واضح دلائل اللہ نے دیے، پھر اللہ نے اپنے رسول کو معجزات عطا فرمائے. اور ان ظالموں کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑا، سب کچھ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود کیوں ایمان نہیں لائے؟ بغض کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہ ہم ایمان نہیں لاتے، اس نبی پہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم بڑے سردار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان کر، جس طرح میں نے تقدیر کی بحث میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں کہ جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا ہم کرتے ہیں، بلکہ جیسا ہم نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے جان کے ویسا ہی لکھ دیا ہے. مجبور بحث میں عرض کر چکا کہ بندہ چند امور کے اندر ہے، سماوی امور کے اندر، جہاں انسان کی نہیں چلتی.
جیسے زندگی انسان کے اپنے بس میں نہیں، موت انسان کے اپنے بس میں نہیں، رزق انسان کے اپنے خیال میں نہیں، اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ تو مجبور ہے محض انسان اس معنی کے اندر کہ وہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ افعال کا خالق یعنی یہ جو ہاتھ لا رہا ہوں نا میں، یہ ہاتھ لانا یہ اس فعل کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں چاہوں تو اس ہاتھ کو بچا کر رکھوں، چاہو تو آگ کے اندر داخل کر دوں۔ اب اللہ مجھے یہ نہیں کہتا کہ اس آگ کے اندر تم اپنے ہاتھ کو داخل کرو، وہ میرا اپنا قصور ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا، انہوں نے جب حق کی مخالفت کی، انبیاء کرام سے دعوت رکھی، کفر و عناد پہ وہ قائم رہے، سرکشی پہ قائم رہے، تو اس کے انجام کے طور پہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ یہ انبیاء سے دعوت رکھنے والے ہیں، یہ کفر و عناد رکھنے والے ہیں، یہ حق کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ان کے اس کفر کی وجہ سے، اس عناد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی۔ اور یہ بڑی طویل بحث ہے، بہت زیادہ طویل بحث ہے۔ اس کے اندر مختصراً یہی کہ اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ ہمارا شروع بھی جانتا ہے، آخر بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے۔ وہ دیکھے نا حدیث مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں، جم جاتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں، وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں، وہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے جمع ہوا، پھر 40 دن کے اعضاء بنتے ہیں، 120 دن ہوتے ہیں تو مکمل اعضاء ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو روح پھونکتا ہے بچے کے اندر۔ ابھی 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، اور اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا۔ اللہ قلم کو حکم دیتا ہے لکھو، اس کی عمر لکھو، اس کی موت کا وقت لکھو۔ انسان پہ تعجب ہے نا کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی موت کا وقت لکھوا دیا، کیسے غافل ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں آنے سے پہلے جس کی موت کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ میں بعض جگہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیے قیدی ہے سزائے موت کا، جس کو پتہ ہے صبح مجھے پھانسی دے دی جائے گی یا 2 دن بعد پھانسی ہو جانی ہے مجھے، وہ ڈیتھ سیل کے اندر موجود ہے، ایمانداری سے بتائیں اس کو نیند آئی؟ توبہ طائب کرے گا، ساری رات جاگے گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے گا، تو موت ہماری تو مقدر ہو چکی پہلے ہی۔ ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے کے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا تھا قلم کو اس کی موت کا وقت لکھ دو، تو ہر وقت ہمارے سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی چل سکتی ہے جو اللہ نے وقت مقرر کی ہے۔ اور یقیناً خدا کی قسم وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ادراک کرتے ہیں، جو توبہ طائب کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دو لگا کے رکھتے ہیں، اللہ کے ذمان میں رہتے ہیں، جو اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا نا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کہا کہ آ جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف نکل راضی خوشی۔ اے نفس مطمئنہ یعنی وہ مجدہ جاں فضا فرشتے دیتے ہیں وقت موت ہی، خوش راضی خوشی اپنے رب کی طرف نکل۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں آ کے ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے، چند روزہ زندگی پتہ نہیں۔ آپ دیکھیں نا جو بزرگ حضرات ہیں، پوچھیں ان سے کیسے گزر گئی، پتہ نہیں چلا، وہ پیچھے نظر دوڑائی، پتہ نہیں چلتا ایسے گزر گئی۔ ہماری عمریں دیکھنے کتنی، ہم بھی اس عمر میں آ گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف لگے رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وہ روح اس میں پھونکی جاتی ہے تو اللہ قلم کو حکم دیتا ہے، موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے لکھو کہ یہ شقی ہوگا یا نیک ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تو وہ نیک وقت ہی ہوگا، اللہ قادر ہے اس بات پہ، لیکن اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے آزمائش کرنی ہے، اللہ نے جانچ کرنی ہے۔ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ احسن عمل دیکھا جائے، احسن عمل دیکھا جائے۔
تو اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا تھا، وہ بنانے والا ہے، وہ جاننے والا ہے ہر چیز کو، اس کا علم اول سے آخر تک ہر ایک چیز کو اس کے علم نے احاطہ کیا، تو جان لیا تھا کہ بندہ نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک رہے گا، یہ اچھے اعمال کرے گا یا برے کرے گا، تو اسی کے مطابق قلم کو حکم دے دیا۔ 12 تقدیر کے معاملات ہیں، انتہائی گہرائی میں جائیں تو تب یہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور بندے کے بھٹکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام تک کو اس پہ بحث کرنے سے منع فرمایا۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے، تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو اس وقت تک کا معاملہ، اللہ تو جانتا ہے ہر چیز کو، تو اسی طرح اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ کفار یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اندر کفر اور ناد بڑھتا جائے گا، یہ سرکشی پہ بہت زیادہ آگے چلے جائیں گے حق کی مخالفت میں۔ تو فرمایا حبیب جو مرضی آپ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کو جو تبلیغ کے عمل پہ آپ کا تو اجر و ثواب ہے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، انذار کہتے ہیں ڈر کو، انذار کا معنی ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا، یہ جو ہے نا انذرتا، انذار سے کسی خطرے سے خبردار کرنا۔ کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی یہی خبردار ہی کرتے ہیں نا، ڈراتے ہیں، اور اللہ کے جو بھی نبی جو بھی رسول تشریف لائے جہاں وہ مبشر تھے یعنی خوشخبری دینے والے، اسی کے ساتھ اللہ نے ان کو صفت نذیر بنا کے بھی بھیجی، یعنی ڈر سنانے والے۔ تو انذار کا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ کسی خطرے سے خبردار کرنا، اور فرمایا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ خاتمہ، خاتمہ کا معنی ہے کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا یا ڈھانپ دینا، اس طرح چھپا دینا یا ڈھانپ دینا، خاتمہ کا معنی کسی چیز کو، یا آپ نوٹ فرما دینا، خاتمہ لکھا ہوا نا، ختم اللہ خاتمی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر کر دے گا، تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا یا ڈھانپ دینا کہ اس میں دوسری چیز کسی طرح بھی داخل نہ ہو سکے، اس کے اندر کوئی دوسری چیز کسی طرح بھی داخل نہ ہو، کسی چیز کو ایسے چھپا دینا یا ڈھانپ دینا، خاتمہ کا معنی کہ اس میں کسی بھی طرف سے کوئی چیز اندر داخل، دوسری چیز داخل نہ ہو سکے۔ تو اللہ نے ان پہ ایسی مہر لگائی ان کے کفر و عناد کی وجہ سے کہ ہدایت کی روشنی کسی بھی طرف سے ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو خاتمہ کا یہ معنی ہوا، یعنی کوئی دوسری چیز ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ لگائی وہ مہر اللہ نے۔ یہ جو قلوب ہے نا، قلوب سے مراد یہاں پر عقول یعنی عقل ہے، کہ اللہ نے ان کی عقلوں پہ مہر لگا دی۔ قلوب سے مراد یہاں پر عقل ہے، اور یہ استعارہ، اسے کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ، یہ جو فرمایا نا قلوبہم، استعارہ تصریحیہ یعنی مشبہ بھی ہی مذکور ہو اور مشبہ جو ہے وہ نہ ہو۔ یہاں مشبہ بھی ہی قلوبہم مذکور ہے، لیکن جو مشبہ ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یعنی عقول، دل کے ساتھ، وہ موجود نہیں۔ تو مراد اس سے جو ہے نا وہ قلوبہم سے عقول ہے، کہ قرآن حکیم نے جہاں بھی دل کو مخاطب کیا ہے تو اس کو مراد اس کا قلب ہے، ان کے کہ ہدایت اور رہنمائی جو ہوتی ہے قلب کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر یعنی ان کی عقلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے دلوں سے، اپنے قلوب سے، اپنے عقول سے، اپنی عقل سے، ان کی سوچ سمجھ بوجھ کسی بھی طریقہ سے نہ تو وہ حق سن سکتے ہیں، نہ ان کے دماغ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اللہ نے مہر لگائی ہے کہ ہدایت کسی طرح بھی داخل نہیں ہو سکتی۔
وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور فرمایا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے. اور پردہ آنکھیں تو بظاہر ہے ان کی، دماغ بھی ان کے ہیں. ابو جہل جس کو جہالت کا باپ کہا گیا، لقب دیا گیا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی عقل مندوں کا سردار. قریش اسے ابو الحکم کے نام سے جانتے تھے، ابو الحکم، کہ اس کا وہ عقل مند سمجھا جاتا تھا سب سے، لیکن اس کو ابو جہل کا خطاب دیا گیا کہ جہالت کا باپ ہے جی. اتنے واضح برہان دیکھ کے بھی جناب وہ ایمان نہیں لایا. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ رب العزت دو آیتیں، ان سے مراد ابو جہل یعنی معین کافر مراد ہے. ابو جہل، ابو لہب اور چند یہودیوں کے جو علماء تھے وہ اس سے معین کافر جو ہے نا وہ مراد ہیں. ولید بن مغیرہ ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا. تو ان کے دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے. اور ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہاں سے منافقین کی صفات کا آغاز ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوشش کریں کہ وہ پہلا سپارہ جو ہے نا کوشش کریں ساتھ لے کے آیا کریں تاکہ سامنے رکھا ہوگا، تاکہ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے اس کی. یا تو صرف میں پڑھوں گا تو آپ جو لکھ لیں گے کچھ بعد میں یاد نہیں رہے گا. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں. منافق ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور مراد منافقین، اس سے مراد منافقین کی وہ جماعت ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھی. قرآن کا نزول ہو رہا تھا نا، مراد اس سے وہ منافقین کی جماعت ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. اللہ نے ان کا پردہ چاک فرمایا، اپنے محبوب نبی پہ وحی نازل کی، ان کو بتا دیا کہ کون کون منافق ہے اس کے لیے. تو اللہ رب العزت نے 13 آیات طیبات کے اندر ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا، اور اس سے مراد ان میں بڑا منافق جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی، جس کو آپ نے نام سنا، مشہور منافق تھا. پھر کئی یہودیوں کے منافق تھے، یہودی تھے جو اپنے مفاد کے لیے یا منفعت کے لیے، منافع کے لیے جو جناب مسلمان ہوئے تھے، وہ کہتے تھے مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، انکار کرتے تھے. تو اس میں فرمایا من الناس، لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، فرمایا وما هم بمؤمنین، فرمایا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. یوم آخر سے مراد کیا؟ یوم آخر سے مراد یا تو حشر سے لے کر غیر متناہی مدت ہے. حشر جب شروع ہوگا نا، قبروں سے نکلیں گے ہم سب، قبروں سے نکلیں گے، سارے لوگ نکلیں گے، تو حشر سے لے کر غیر متناہی مدت مراد ہے اس سے. وہ جو بالیوم الآخر جو فرمایا نا، یا اس سے مراد وہ یعنی جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزیوں کے دوزخ میں جانے تک کا زمانہ مراد ہے. یہاں سے وہ یعنی حشر سے لے کے غیر متناہی مدت کیا ہے، یعنی جو آخرت کی زندگی ہو. غیر متناہی اس لیے کہ وہ ہمیشگی والی زندگی. تو فرمایا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فرمایا نہیں، وہ وما هم بمؤمنین، فرمایا وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا وہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دیتے ہیں، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ تو صرف اپنی جانوں ہی کو فریب دے رہے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون خدع، خادع عین سے ہے جی. یخادعون مطلب یہ کہ کسی شخص کے ساتھ کیے ہوئے مکر و فریب یا سازش کو مخفی رکھ کر
اس سے خیر خواہی اور مدردی کا اظہار کرنا، یہ خطا کہتے ہیں اس کو، یخادعون۔ مطلب یہ کہ سازش بھی کی ہے، مکر و فریب بھی کیا اس کے خلاف، لیکن اس کو مخفی رکھ کے اندر کھاتے سازش بھی ہے، مکر و فریب بھی ہے، مگر منہ پہ جب جانا ہے تو جناب اس سے مدردی کا اظہار کرنا، اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ جناب محبت کا، خیر خواہی کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں یخادعون۔ خدع، خا دال عین، خدع سے نکلا یہ، تو اس طرح یعنی کہ مطلب اس کا آسان لفظوں میں کہ دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں، وہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، فرمایا نہیں مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فرمایا لا یشعرون، اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اور شعور کس سے حاصل ہوتا ہے؟ شعور کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عقل سے جو چیز حاصل کی جائے، عقل سے جس چیز کا ادراک کیا جائے اس کو علم کہتے ہیں۔ عقل سے جس چیز کا ادراک کیا جائے اس کو علم کہا جاتا ہے، اور حواس سے جس چیز کا ادراک کیا جائے اس کو شعور کہتے ہیں۔ اس کو شعور کے حواس سے جس چیز کا ادراک کیا جائے، بندے کے ذریعے حواس ہے نا، جن سے وہ شعور، جس سے وہ ادراک کرتا ہے کسی چیز کا، تو وہ علم حاصل کرتے ہیں نا، عقل سے ہم حاصل کرتے ہیں، عقل نہ تو علم نہیں حاصل، عقل کے ادراک سے علم حاصل ہوتا ہے، اور حواس شعور، سوچ سمجھ، فکر، غور و فکر، تدبر، تفکر، تو اس حواس سے جو ادراک کیا جائے اسے شعور کہتے ہیں۔ اور فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دیتے اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان والے۔ فرمایا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں فرمایا انہیں شعور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، فرمایا اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور زیادہ کر دی ہے۔ انہیں دکھ تکلیف کیا تھا، وہ یہودی جو مدینے میں رہتے تھے نا، اصل میں تو یہ منافق ان کا کام تھا نا، ان کے بڑے جو آئے تھے ابا و جداد، یہ اس انتظار کے اندر تھے کہ یہ مدینے کی زمین ہے، یا نبی آخر الزمان کا ضرور ہونا ہے۔ آپ تاریخ پڑھے، بڑے بڑے ان کے بڑے جو آئے تھے، قطبہ بادشاہ کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کے علاوہ بڑے بڑے ان کے جو آگے مدینہ کی اس بستی میں انہوں نے تورات، انجیل سے، تورات سے نشانیاں پڑھ کے، کھجوروں والی زمین ہوگی، اس کی حجاز کی زمین ہوگی، یثرب نام ہوگا اس وقت، بعد میں یہ نام تبدیل کیا گیا، تو اس طرح نام تبدیل کیا جائے گا، پوری شرط، پوری اس کے اندر نشانیاں تھی، تو ان کے ابا و اجداد وہاں کا آباد ہو گئے تھے کہ وہ، اور انہیں تھا کہ ہماری نسل سے آئے گا، بنی اسرائیل سے آئے گا نبی۔ جب پتہ چلا بنی اسماعیل سے آ گئے تو وہ حسد اور جلن کے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول جب وہاں تشریف لے کے گئے مدینہ المنورہ، جب وہاں تشریف لے کے گئے اللہ کے پاک رسول، تو ان کے وہ عبداللہ ابن ابی اپنی ریاست بنانا چاہ رہا تھا نا، جو منافق تھا وہ سردار منافقوں کا، وہ سردار بننا چاہ رہا تھا، اس کی سرداری بھی جاتی رہی، اور یہودیوں کی جو ریاست کا پلان تھا وہ بھی ختم ہو گیا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے یہ حسد اور کینے کی بیماری دل میں پال لی، تو فرمایا ان کے دلوں پر، پھر وہ کرتے کیا تھے، ہر طرح کا الفاظ آتے تھے، منہ پہ آتے تھے، خوشامد کرتے تھے، کہتے ہیں مسلمان، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس مرض کو اور زیادہ کر دی ہے، یہ سزا اللہ نے ان کو دی ہے، وہ جلن حسد میں کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو اس کی تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے اپنے جھوٹ کے سبب۔ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے، اور ان کا جھوٹ جو تھا وہ دل کا کفر تھا، دل میں کفر رکھنا تھا۔ ویسے تو جھوٹ یکذبون اللہ رب العزت نے، ویسے مطلق اگر ہم جھوٹ کو دیکھیں تو اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت بھی فرمائی، لعنت اللہ علی القاذبین، مطلق لعنت فرمائی، لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ ہمارے نوجوانوں میں بالخصوص آج کل جب سوشل میڈیا کا دور ہے، جدھر دیکھیں بات بات پہ لعنت، بات بات پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ،
یاد رکھیں کسی مسلمان پہ لعنت کرنا کسی صورت جائز نہیں. یہ بات یاد رکھیں. یاد مسلمان تو ایک طرف کسی معین کافر کو، کسی کافر کو بھی معین کر کے اس پہ لعنت کرنا جائز نہیں، سوائے ان کافروں کے جن کا کفر پہ مرنا ہمیں خبر سے مل چکے، اللہ کے رسول سے ہمیں اطلاع مل چکی. ابو لہب، ابو جہل بدر کے میدان میں جو مارے گئے تھے، مردار ہوئے تھے، ان کا کفر پہ مرنا متحقق ہے، ثابت ہے، ہم ان پہ لعنت کر سکتے ہیں. تو لعنت کا مفہوم پتہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مفہوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اور کسی مسلمان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینا. پھر بات پہ کفر کے فتوے، بات پہ کفر کے فتوے، بات پہ جاؤ. وہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بڑا باز گرم ہوتا ہے اس طرح کا. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے حالانکہ لعنت کرنا، لعنت جو کرتا ہے کسی پہ اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو وہ لوٹ آتی ہے. جس طرح کفر کسی کو کافر کہا، اگلا کافر نہیں تو کفر بندے کے اوپر لوٹ آتا ہے. تو یہ بڑے نازک چیزیں ہوتی ہیں. لعنت کا جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے جو لعنت فرمائی ہے مطلق فرمائی ہے، کسی کی تخصیص نہیں کی، معین نہیں کیا. مطلق جھوٹوں پہ لعنت ہے جی، بس جو جھوٹے ہیں اللہ فرما سکتے. تو پھر معین اللہ کو تو پتہ نہ غیب کا، ہمیں کیا پتا کون کافر ہے کون منافق ہے اندر سے. پھر یہ جن منافقین کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو اسی وقت موجود تھے نا، زمانہ قرون اولیٰ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں موجود تھے. آج تو ہمیں ہمارا جاننا ممکن نہیں. آج تو جو زبان سے اقرار کرے گا ہم اس کو مسلمان کہیں گے. دل کے اندر کفر ہے لیکن ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وہی اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے، وہی کا سلسلہ رک چکا. تو ہمیں یہ تو اللہ کے بتانے سے ہوا نا، وہی کے ذریعے سے. تو آج وہی کا سلسلہ نہیں ہے. تو جو زبان سے اقرار کرے گا وہ اس کو مسلمان کہیں گے. جو زبان سے اقرار کرے گا، دل کے اندر اگر منافقت ہے تو اللہ جانے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس سے حساب لے گا. تو یہ جو ان کا وہ جھوٹ جو بولتے تھے ان کا دل کا جھوٹ تھا، دل میں وہ کفر تھا، دل میں کفر تھا. تو اس دل کا کفر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ دل میں جو ہے نا یہ اس طرح کا کفر ہے. اس جھوٹ کو کفر کو جھوٹ سے تشبیہ دی گئی، جھوٹ کے یعنی مقام اس کو کیا گیا، لیکن وہ ان کا جھوٹ دل میں کفر تھا جو وہ بولتے تھے. اور اس کے اندر جس طرح میں نے لعنت کے بارے میں عرض کیا تو یاد رکھیں کسی مسلمان پہ لعنت کرنا جائز نہیں، کسی معین کافر پہ لعنت کرنا جائز نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور. ہم کیسے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمان کو اللہ کی رحمت سے دور کریں؟ اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب پتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہو. کفار اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور. تو یعنی ہم اپنے مسلمان بھائی کو اختلاف جتنا مرضی ہو جائے، بندے کو ہم اسلام سے تو نہیں نکال سکتے نا جب تک وہ کفر نہ بکے. تو لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کے اندر مفسرین نے بڑا بہترین کلام کیا، علماء نے، ہمارے شارحین نے، جو محدثین ہے شارحین ہے، بڑا انہوں نے طویل کلام اس کے اندر کیا ہے. اور اس کے اندر رفع آخر یہی ہے کہ لعنت سے بچا جائے، لعنت نہ کی جائے. آپ دیکھ لیں نا وہ یزید پلید کس قدر ظلم کیا اس نے اہل بیت طہار پہ، کتنے مظالم ڈائے اس نے. بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی یاد، خانہ کعبہ پہ بھی حملہ کروایا. پتہ نہیں کیسے ظلم کے روح کام اٹھتی ہے بندے کی جو اس نے اہل بیت طہار اس پاک گھرانے کے ساتھ جو کچھ کیا. لیکن جب لعنت کا معاملہ آیا تو علماء تقسیم ہے، اس کے اندر بھی تقسیم ہے. کہ کتنا بڑا جرم ہے نواز رسول کو شہید کرنا. لیکن لعنت کا معاملہ آیا تو علماء کی بات کرو جو ائمہ اربعہ ہیں. بعض ائمہ فرماتے ہیں لعنت سکوت اختیار کیا جائے اس کے بارے میں کہ توبہ اس کی منقول ہے یا مشہور ہے. بعض کہتے ہیں یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ کہ کسی بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا بہت بڑا معاملہ ہے. بہرحال وہ طویل بحث ہو جائے گی. تو ارشاد فرمایا ان کا جو جھوٹ تھا وہ دل میں کفر تھا. تو فرمایا اس کفر کے اس جھوٹ کے سبب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اور فرمایا اب جھوٹ کے متعلق دیکھیں جس طرح یکذب جھوٹ کا معاملہ آ گیا تو جھوٹ بولنا یہ ویسے بھی جھوٹ بولنا یہ بہت بری بیماری. منافق کی علامت بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں کہ جو جھوٹ بولتا ہے جب بات کرے تو منافق، جب وعدہ کرے تو توڑے گا.
بات کرے گا گالی دے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور یعنی گناہ تک پہنچاتا ہے، اور فجور یعنی جھوٹ گناہ جو ہے بندے کو دوزخ تک پہنچاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. واضح ممانعت. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کر دے، سنی سنائی بات بیان کرتے. اور عموماً ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سے سن کے آگے بیان کرتے جاتے وہ بات یہاں سے لکھ ہوتی ہے 2 حرف پہ مشتمل ہوتی ہے، جب وہ آخری بندے کے پاس پہنچتی ہے 100 حرفوں پہ مشتمل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. سورہ حجرات ہے نا کی یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اللہ کے پاک رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں سویا ہوا تھا، جبرائیل اور میکائیل میرے پاس حاضر ہوئے تو مجھے ساتھ لے کے ارض مقدس کی طرف لے گئے. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور فرشتہ اس کے پاس موجود ہے، اس فرشتے کے ہاتھ میں آنکڑا ہے. تو وہ فرشتہ اس شخص کے ایک باچ کے اندر اس کو داخل کرتا ہے اور اس کو زور سے چیرتا ہے اور خود ہی تک چیر کے رکھ دیتا ہے. پھر دوسری باچ کو اسی طرح اس کے دوسرے منہ کی طرف آتا ہے تو اسی طرح وہ آنکڑا ڈال کے اس کو منہ کو چیرتا ہے. اتنی دیر میں پہلے والا وہ جو ہے نا باچ وہ اس طرح ٹھیک ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ عذاب اس کو دیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کس لیے جبریل امین خود عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اس لیے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اور پھر جب جھوٹی بات پھیلاتا تھا تو ہر جگہ پھیل جاتی تھی، پھر لوگ اس کو صحیح سمجھنا شروع ہو جاتے تھے. اس چیز سے اعتراض کرنا چاہیے. جھوٹ اور جھوٹی بات اور خاص طور پہ جھوٹی گواہی، یاد رکھیں یہ جو ہمارے کورٹوں کا نظام ہے یا عدالتوں کا، اللہ معاف فرمائے، بڑی بہت ہی آپ کیا بولیں کہ یہ عذاب ہے. مسلمان کے خلاف پھر اللہ کی پاک کتاب کو پتہ نہیں پکڑ کے ایس قسم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، یا کیا قسم لی جاتی کہ جھوٹی گواہی اللہ کی پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے دیتا پڑے گا. تو میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ جس نے جھوٹی گواہی دی ارشاد فرمایا ابھی اپنا پاؤں نہیں ہٹا پاتا اللہ اس پہ جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، جس میں اس نے جانے مسلمان مرے گا تب بھی وہ سزا اس میں جا کے بھگتے گا، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے. تو یہ اس چیز سے بچنا چاہیے. مگر بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بعض موقع ایسے ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. اور حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ اسماء بنت یزید صحابیہ اس حدیث کی راوی ہے. آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز ہے. مطلب یہ کہ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے. پہلا یہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں نا میاں بیوی زندگی کے 2 پیے، اور ایک گھرانے کے اندر اگر سکون چاہیے، ماحول سکون والا چاہیے، محبت والا، تو اس کے اندر بیوی اگر ناراض ہو جائے تو فرمایا جھوٹ بول کے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سکون پیدا ہو. اسی طرح ارشاد فرمایا دوسرا موقع جنگ کے اندر، جنگ کے دوران جھوٹ بولنا جائز ہے. جنگ کے دوران جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ ایک محاورہ مشہور ہے نا، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. غلط ہے، صرف جنگ میں جائز ہے، محبت میں یہ محبت ہی گناہ کا کام ہے. دنیا برائیوں کی جڑ ہے یہ محبت. اگر کسی کو کسی سے عشق صادق ہے تو اللہ کی ذات جانتی ہے، مگر برائیوں کی جڑ ہے فی زمانہ. تو جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے. جنگ کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو جائز ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح 2 دوستوں میں صلح کروانے کے لیے، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی ایسا جھوٹ بولنا جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. صلح کروانے کے لیے ایک کے پاس جائے، یار وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا،
تم کیسی باتیں کرتے ہو، دوسرے کے پاس یار وہ بھی تمہاری بہت لحاظ کرتے ہیں، تمہاری تعریف، یعنی ایسی باتیں کر کے ان کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو علماء نے اس کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لے کے بڑی طویل بحث کی ہے، بڑی طویل بحث کی ہے، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کا اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مسلمان کا اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ رخصت ہے پیر کی طرف سے۔ اور اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، جان کا معاملہ ہو، تو وہاں جھوٹ بولنا واجب ہے، نہیں بولے گا تو گناہگار ہوگا۔ اپنی عزت مال آبرو کے لیے جھوٹ بولنا جائز، دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، اس کو نقصان پہنچ رہا ہو یا اس کی جان کا معاملہ ہو، جھوٹ بول کے اس کو بچایا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ جھوٹ بولنا واجب ہوگا، یعنی جھوٹ بولنا واجب ہوگا، نہیں بولے گا تو گناہگار ہوگا۔ پھر آپ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فرمایا منافقین کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے اس مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے اس جھوٹ کے سبب۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو، زمین پہ فساد نہ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی فسادی ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اب ان کا فساد کیا ہوتا تھا؟ فساد یہی ہوتا تھا، مسلمان بن کے، جھوٹے مسلمان بن کے مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں سنتے تھے، راز کی باتیں سنتے تھے، جا کے کفار کو بتا دیتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا، مسلمانوں کی مخبریاں کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے۔ یا اس کا معنی یہ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے تھے، زمین پہ خون ریزی کرتے تھے، مسلمانوں کے در پہ ہوتے تھے ان کی جان کی، پھر وہ جب ایک دوسرے کی چوریاں ادھر کی ادھر لگاتے تھے، راز پہنچاتے تھے، پھر جنگیں ہوتی تھی، جانیں ضائع ہوتی تھی، فصلیں ضائع ہوتی تھی، تو یہ فساد اس طرح ہوتا تھا۔ تو فرمایا انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا۔ اور فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایسے مان لائے، قالوا انؤمن، کہ ہم ایمان لائے ان لوگوں کی طرح جیسے بیوقوف ایمان لے کے آئے، ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا یہی لوگ بیوقوف ہیں جو مسلمانوں کو کہتے ہیں نا سفہاء یہی ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے دعوت دی کہ ان کو ایمان کی۔ یہاں پہ دیکھیں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، منافقوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یہاں پہ، اس طرح زندگی یا کافر کو دیا تھا کہ اپنی جان مال بچانا چاہتے ہو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، متحد بن کے رہو۔ تو وہ اس طرح کا حکم نہیں فرمایا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے کہ وہ لوگ، یہ لوگ ایمان لائے، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ؟ صحابہ ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو آگے سے کہہ دیتے وہ تو بیوقوف ہے، آگے سے بیوقوف ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی جو بات ہے نا، اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار کسے بنایا؟ صحابہ کرام۔ فرمایا جیسے وہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ تو صحابہ، اللہ کے محبوب کے صحابہ جو ہے ایمان کا معیار ہے۔ اللہ ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے کہ ان کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ تو اللہ کے پاک رسول کے جتنے بھی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ سارے کے سارے صاحب ایمان، متقی، اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو ان کو اللہ نے ایمان کا معیار بنایا،
تو معلوم ہوا کہ ایمان کا معیار اور اس کے اندر تکلیف یا دیکھنا چاہیے اپنے بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، صحابہ کو، ان کی پیروی کرنی چاہیے نیک اعمال کے اندر بھی، جیسے اللہ یا فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ، تو جیسا ان کا ایمان ان کے ایمان کی طرح کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مان لائے جس طرح وہ بیوقوف لائے، معاذ اللہ ان کو بیوقوف کہا تو اللہ نے ان کا رد فرمایا وہ بیوقوف ہے، تم بیوقوف، تم اس بات کو جانتے نہیں۔ اور فرمایا ان کی ایک اور اس بات کو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور فرمایا جب ان کی منافقت یہ تھی جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیاطین اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم تمہارے پاس ساتھ ہیں۔ شیاطین سے مراد کیا؟ وہ کیا شیاطین سے مراد ان کے کفار کے سردار ہیں یا یہودیوں کے سردار ہیں؟ یہاں وہ شیطان نہیں مراد جو اصلی شیطان ہے، ان کو شیاطین کہا گیا اللہ رب العزت نے، جو کفار کے سردار تھے کہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ انما نحن مستہزئون، کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ جناب وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اور مذاق کیا ہوتا ہے؟ جو قصدن مذاق کیا جائے، وہ اس کی تعریف یہ بیان فرمائے گی کہ جو جان بوجھ کر قصدن مذاق کو استہزاء کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات اس سے بری۔ آگے فرمایا نا، کہا کہ وہ آگے سے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق ان سے استہزاء فرماتا ہے یا ان کو بدلہ دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح، فی طغیانہم یعمہون، اندھوں کی طرح، طغیانہم سرکشی میں، اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور جب اللہ کی رسی کھینچتے ہیں نا تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے لیے بھی یستہزی استہزاء کا لفظ ہے کہ مطلب جو بھی مانا کرے تو مانا ہوگا کہ اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ استہزاء ہوتا ہے جب قصدن مذاق کرنا، اور اللہ اس سے پاک ہے، اللہ مذاق نہیں کرتا کسی سے، اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ بلند مرتبہ ہے۔ اللہ یہ مذاق کرنا عیب ہوتا ہے، قصدن مذاق کرنا، تمسخر اڑانا، استہزاء کرنا، اللہ تو وہ سبحان اللہ جسے کہا جاتا ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہر عیب سے پاک۔ تو اللہ کے لیے جب یہ لفظ اللہ کی طرف آئے گا تو مانا ہوگا جزا دینا۔ استہزاء جب اللہ کی طرف، جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے استہزاء کی جزا دیتا ہے، جزا دے گا، جزا دیتا ہے، ان کو بدلہ دیتا ہے، یعنی کہ جو وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اور فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَاهُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور فرمایا بے شک یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید، اشتراؤ دلالت کو خرید لیا، بالہدا ہدایت کے بدلے، جنہوں نے گمراہی خرید لی، وما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ تجارت یہ حقیقی تجارت نہیں بلکہ ان کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، یہ جو کرتے تھے وہ دنیاوی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے منافقت کا اظہار کرتے تھے۔ تو فرمایا ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہ ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، مطلب گمراہی کو انہوں نے پسند کیا، گمراہی کو ترجیح دی، انہوں نے پسند کیا، اس کو ترجیح دی، اسی پہ چلے۔ تو ان کی یہ جو انہوں نے اپنی سوچ سے کہا تھا نا کہ ہمیں اس طرف فائدہ ہوتا ہے، ہوتا کیا تھا کہ جب وہ مال غنیمت، دو طرح کے منافق تھے نا، ایک منافق وہ تھے جو پکے تھے اندر سے، ایک منافق وہ تھے جو اندر سے پکے تھے، کفر پہ مضبوط تھے، دکھلاوا کرتے تھے سامنے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتے تھے، ہوتا کیا تھا اس سے؟ اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ان کی جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہو گیا، مسلمانوں میں شامل ہو گئے، نکاح بھی مسلمانوں میں کریں گے، مال غنیمت بھی ملے گی جنگوں سے،
اور جناب اس کے علاوہ اور سارے معاملات ان کو زکوٰۃ بھی ملے گی، شادیاں بھی کریں گے، وارث بھی بنے گی، یہ ان کا معاملہ تھا۔ یہ ان کو جناب وہ کہتے تھے یہ ہماری تجارت ہے، لیکن ہوتا کیا تھا، جب سب کرتے تھے، لیکن جب وہ آپ اللہ کی ذات فرماتی ہے نا کہ وہ ہدایت پہ نہ تھے، جب آخری وقت آتا ہے تو یہ ساری سوچیں چھن جاتی تھی، کفر میں مرتے تھے۔ ان کی مثال ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے آگے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ فرمایا ان کی مثال كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، اس شخص کی مثال اس کی طرح جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، جب وہ آگ روشن ہوگی، ما حولہ، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے آنکھوں کا نور ہی لے گیا۔ آگ کس لیے جلائی تھی؟ راستہ دیکھنے کے لیے، روشنی کے لیے، تو اللہ نے ان کی بصارت بھی اچک لی، بصارت ختم کر دی، نور لے گیا تو پیچھے ان کو نظر کیا آئے گا؟ فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، ان کو نظر بھی نہ آیا۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے جو پکے تھے، جس طرح میں نے کی مثال آپ کے سامنے عرض کی۔ اندھیرے کیا تھے ان کے؟ دنیاوی فائدہ اٹھاتے رہتے تھے جناب، وہ آگ جلائی ہوئی ہے نا، روشنی میں تھے، اپنے آپ کو روشنی میں سمجھتے تھے، فائدہ اٹھاتے، مگر جب موت آتی تو کفر پہ آتی، ہر چیز اللہ فرماتے، پھر وہ ظلمت کے اندر، پھر وہ وقت بھی ایسا آ جاتا ہے، پھر وہ ایمان کی طرف نہیں آتے، انہیں نظر بھی نہیں آتا۔ پھر آگے دوسری مثال ارشاد فرمایا وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ فرمایا یا ان کی مثال اس بارش کی طرح جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ، جس میں اندھیرے ہیں، وَرَعْدٌ، گرج ہے، وَبَرْقٌ، بجلی ہے، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ، وہ جناب جب جا رہے ہوتے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے جس میں گرج بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے، سارا کچھ، یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق، تو فرمایا وہ اس کی کڑک سن کے، بجلی کی کڑک سن کے، اس کی رات گرج سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ منافقین کی مثال بیان فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اب ہوتا کیا تھا، یہ پہلی مثال جو بیان فرمائی نا، اس کے اندر ان لوگوں کو جو دل سے قطعی منکر تھے اور کسی دنیاوی غرض یا مصلحت کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے، جس طرح میں آپ سامنے عرض کر چکا ہوں، تو ان کا بھی آخر انجام جو تھا تاریخی تھا۔ اور دوسری مثال یہ جو بیان فرمائی اللہ نے کہ وہ اندھیرے میں جا رہے تھے، ان کے دو منافق تھے جو دل تذبذب کا شکار، ان منافقوں کی یہ مثال ہے کہ وہ جب مال غنیمت آیا، فائدہ ملا، مال ملا، تو ٹھیک ہے جی مسلمان ہے، اور جب جہاد کی آزمائشیں بڑی کہ جہاد کے لیے نکلو، یا کوئی وبا آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی، تو کہنے لگے جی بس یہ دین ٹھیک نہیں، یہ دین ٹھیک نہیں ہے، تو انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ تذبذب کا شکار تھے، شک کے اندر مبتلا تھے، مال و زکات وغیرہ ملتا تو خوش دلی سے قبول کرتے، جہاد کی آزمائشیں پڑتی تو جناب انکار کر دیتے۔ تو یہ ان کی مثال ارشاد فرمائی کہ وہ اندھیرے کے اندر جاتے ہیں، بارش مثال سے تشبیہ دی کہ جب، پھر آگے ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف، لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی، برق یخطف، ان کی روشنی لے گی، یا بصارہم۔ پھر فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، فرمایا جب روشنی ہوتی تو وہ چلنے لگتے ہیں، بارش ہو رہی ہے نا، آندھی بھی ہے، اندھیرے بھی ہے، کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے، ڈرے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، مثال المنافقوں کی۔ تو جب روشنی ہوتی، بجلی کڑکتی نا، تو وہ چلنے لگتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا آ جاتا تو رک جاتے ہیں، تو وہ رک جاتے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو بھی لے جاتا، ان کی بصارت کو بھی لے جاتا، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ مثال ان کی بیان فرمائی، دو طرح سے مثال، ایک تو واقعہ بھی ذکر کیا گیا حدیث مبارکہ میں، دو منافقوں کی اللہ نے ان دو لوگوں کی طرح، دو لوگوں سے منافقوں کی مثال بیان فرمائی کہ جو ایسی تذبذب اور شک کا شکار تھے، اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھ کے گئے، کافروں کے پاس جانے کے لیے گئے تو راستے میں بارش نے گھیر لیا، اسی طرح کا ماحول تھا، اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو جب وہ
بجلی کڑکتی تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے، روشنی ہوتی تو چلنے لگتے، کڑک آتی، رات آتی تو پھر رک جاتے، اندھیرا چاہتا تو رک جاتے، تو پھر اس وقت ڈر گئے، حاضر الموت کہا کہ ہم صبح ہوگی، اگر صبح ہو جائے تو ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے سچے دل سے مسلمان بنے۔ ایک یہ واقعہ، اس طرح جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا یہی کافر منافقین کی مثال ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے، روشنی سے مراد کیا کہ ان کو مال غنیمت ملتا ہے، دولت ملتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں چلنے لگتے، کہتے ہیں جی واہ واہ واہ، بس اسلام ہی سب کچھ ہے، اسلام ہی سب کچھ ہے۔ اور جب جہاد کی آزمائشیں پڑتی ہیں، جب وبا آ جاتی ہے یا اولاد ماری جاتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں، رک جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر وہ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جائے، بصارت بھی، سب کچھ چھین کے لے جائے، ان سے توفیق بھی اللہ کی ذات چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ دو مثالیں اللہ رب العزت نے منافقین کے دی۔ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو دل سے قطعی منکر تھے، کسی دنیاوی غرض یا مصلحت کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے، اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے کہ جو شک و تذبذب میں مبتلا تھے، مال زکوٰۃ اور مال غنیمت اور زکوٰۃ کو ہوش دلی سے قبول کرتے تھے، اور جہاد کی آزمائشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہ دوسری مثال اللہ رب العزت نے ان کی دی، اسی بارش کے ساتھ جو آسمان سے نازل ہونے والی اس بارش کی پہلو کی مثال جو دی وہ قطعی منکر تھے، اور یہ وہ منافق تھے جو تذبذب کا شکار تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اللہ یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنیادی بات اس کے اندر جو ہمارے لیے اہم ترین ہے کہ وہ ایمان نہایت لازمی ہے، اور ایمان نام ہے۔ اگر بندہ یہ سبق دیکھے، زبان سے اقرار کرتے نا لا الہ الا اللہ، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، لیکن اگر دل سے تصدیق نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اس کے اندر منافقوں کی یہ مثال پیش کی گئی کہ وہ منافقین ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا آپ، کڑوا کڑوا کہ وہ علماء یہودیوں کی بنی اسرائیل کی اللہ نے مثالیں بیان فرمائی کہ جو آسان لگتا ہے اس کو اپنا لیتے، جو سخت لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے یا بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ تو ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ یاد ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اب دن کی نماز ہمیں آسان لگے تو ہم پڑھ لیں، فجر کی نماز مشکل لگے تو چھوڑ دیں، یہ مسلمانی تو منافقین کی بھی یہی عادتیں تھی۔ وہ دل سے جس چیز کو جناب ہو تو چلو دل سے کیا، دل سے الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن عمل کے اندر بھی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ منافقت اعتقادی اب ہم نہیں جان سکتے، وہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا جو ہے وہی ختم ہو چکی، لیکن منافقت عملی ہم لوگوں کے اندر آ چکی ہے، عمل کے اندر ہم لوگ منافقت کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جھوٹ، خاص طور پہ جو آج کے اس لیکچر کے اندر 2-3 حدیث میں نے بیان فرمائی، اللہ رب العزت جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس بیان کے اندر، اس درس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معافی عطا فرمائے۔ اللہ کریم خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔